17ویں عالمی اردو کانفرنس اور آرٹس کونسل کی یہ روایت بھی رہی ہے اس سیشن میں یاد رفتگان کے کہ جو صاحبان ہمارے درمیان نہیں رہے اور اس کانفرنس کا حصہ بھی رہیں تو ان کو ایک یاد کرنے کا ایک سلسلہ، اور افتخار صاحب کی موجودگی میں انہی کا شعر کہ دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام رضوان زیدی اور اس سیشن کی نظامت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ تو آج ہم جن شخصیات پر بات کریں گے جو ہمارے درمیان نہیں رہے، اس میں جناب طلعت حسین صاحب ہیں، اطہر وقار عظیم صاحب، اجمل سراج، اختر الدتہ صاحب، عارف نقوی صاحب اور راحت سعید صاحب۔ اور ڈاکٹر ضیاء سے اگر گزارش ہے وہ سیشن میں اگر ڈاکٹر ضیاء میری آواز سن رہے ہیں تو آپ بھی تشریف لے آئیں تاکہ ہم اس کارروائی کو آغاز کریں۔ تو سب سے پہلے میں ہماری یہ خوش نصیبی بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رخشندہ حسین صاحبہ موجود ہیں، اور تنگی وقت کے سبب سب سے ہی گزارش ہے ملتمس ہوں کہ اختصار سے ہی کام لیں گے۔ تو میں آج کی اس کارروائی کے آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں ڈاکٹر رخشندہ حسین صاحبہ سے کہ طلعت حسین صاحب کے بارے میں آپ جو ہیں وہ کچھ اپنا اظہار خیال کیجئے۔ تو ڈاکٹر رخشندہ حسین صاحبہ۔ آرٹس کونسل کے سارے منتظمین، خاص طور پہ احمد شاہ صاحب اور باقی عہدیداران اور حاضرین محفل جو کہ ممبر بھی ہیں آرٹس کونسل کے زیادہ تر اور ان کے علاوہ بھی ہیں، لمبا نہ کر دوں کہیں یہ باتیں کرتے کرتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آج آدھی رات کے قریب پتہ چلا احمد شاہ صاحب سے کہ مجھے طلعت کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ مشکل تو نہیں کیونکہ کئی سال ہمارا ساتھ رہا ہے، لیکن احمد شاہ صاحب کو منع کرنا مشکل تھا، اس لیے میں حاضر ہوں۔ طلعت صاحب کا آرٹس کونسل سے ایک بہت بہت پرانا اور دیرینہ ساتھ رہا ہے۔ یہ رشتہ پتہ نہیں کس سال میں جاتا ہے۔ عرفان صاحب ہوا کرتے تھے، ایک بک شاپ ہوا کرتی تھی، ایک آرٹ کا ہال ہوا کرتا تھا ایگزیبیشن کا، اور ایک ریسٹوراں ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا گل رنگ۔ اس سے ہمارے بہت پرانے تعلقات رہے ہیں۔ میں اپنی پرسنل ایک بات شیئر کروں کہ طلعت سے ملاقات کے بعد ہماری اور بہت سی ملاقاتیں گل رنگ میں ہی ہوئیں، اور اس کے بعد ہماری انگیجمنٹ کی سیرمنی بھی گل رنگ میں ہی ہوئی۔ تو آرٹس کونسل طلعت کے دوسرے گھر کی طرح تھا، اور شاہ صاحب طلعت کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے۔ ہمیں بہت عزیز ہیں اور ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ طلعت صاحب کی ایکٹنگ یا ان کے پروفیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں، اور آرٹس کونسل کی ڈاکٹر ہما میر نے ان پہ کتاب بھی لکھی۔ ان کے جانے کے بعد بہت اخباروں میں، اور ویسے بھی آپ سب ان کے اتنے چاہنے والے ہیں کہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، تو میں اس کے علاوہ کچھ اپنی میموریز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہمارا اکٹھا سفر تقریباً 52 ایئرز، 50 اور 2 52 سال ماشاءاللہ کا رہا ہے، اور پچھلے 6 ماہ سے جب سے وہ 26 مئی کو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں ان کی بہت سی یادیں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور جس میں ان کا کتابوں کا شوق بہت زیادہ۔ میرے پاس ایک خزانہ ہے ان کی کتابوں کا، جن کو میں اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں، اور لوگ جنہوں نے اپنی کتابیں ڈونیٹ کی ہیں، تو ہم بھی چاہیں گے کہ آرٹس کونسل کو ان کی کتابیں زیادہ تر ڈونیٹ کریں، اور ناپا کو بھی کیونکہ وہاں بھی انہوں نے پڑھایا ہے، اور اس سے پہلے ان لوگوں کو جو کہ ان سے پیار کرتے تھے اور اردو سے بھی پیار کرتے ہیں۔
اور کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا چاہیں گے، نہ کہ گوگل پہ جا کے اور دیکھنا چاہیں گے کہ کتاب کیا کہتی ہے. کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی ایک اور ہی لذت ہے جو کتاب کو پڑھنے والے جانتے ہیں. لکھنے کا بھی بہت شوق تھا، لیکن انفارچونیٹلی ان کا شعبہ ایسا تھا، یا وہ اتنے پرفیکشنسٹ تھے اور اتنا وقت دیتے تھے. ان کے دور کے سارے ایکٹر ہی اتنا وقت دیتے تھے کہ ان کو دوسری چیزوں کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا تھا. میں نے ٹوکری میں ان کے لکھے ہوئے کاغذوں کے انبار دیکھے ہیں جو وہ پھاڑ پھاڑ کے پھینکتے رہتے تھے. اچھا. اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں، لہٰذا ان کو ضائع کر دیتے تھے. طلعت کو ادب سے بہت لگاؤ تھا، تو نظم ہو یا نثر ہو، پینٹنگ ہو، سبھی چیزیں ان کو بہت پیاری تھیں. جہاں تک ان کے اپنے ٹریٹس یا ان کے اپنے کیریکٹرسٹکس تھے، ان میں طلعت بہت سیریس آدمی تھے. بس مسکرا دیتے تھے کبھی کبھی، ہنستے بہت کم تھے. اور کمیٹڈ بہت تھے اپنے کام سے. جو کام کرتے تھے اس کو اس کی آخری حد تک پورا کرنا چاہتے تھے. ایکٹنگ میں تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں. بہت پرخلوص تھے اور خوابوں کی دنیا میں رہتے تھے. ریالٹی سے اکثر کافی دور ہوتے تھے. انہوں نے کچھ کہانیاں بھی لکھی ہیں، کچھ نظمیں بھی کہی ہیں جو کہ چھپی ہیں، اور میں ان کی یادگار چیزیں جو کہ اکٹھی کر رہی ہوں. کل ہی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ تولیہ جس سے وہ پسینہ پوچھا کرتے تھے، وہ قلم جس سے وہ لکھا کرتے تھے، وہ ڈائریز جو ان کی لکھی ہوئی تھیں، وہ سب میں ایک جگہ اکٹھی کر کے اور رکھنا چاہ رہی ہوں. اس طرح جیسے قائد اعظم کی میموریز ہیں اور وہ سب چیزیں ہوں، ایک ایک جوڑا، ایک ایک چیزیں. میں طلعت کو اس طرح کبھی یاد نہیں کرتی کہ میں بیٹھ کے روں یا کہوں کہ ہائے ہائے چلے گئے. لیکن یہ کہ ان کی چیزوں سے ہم سب ایسے ہی محسوس کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی بھی شاید وہ ہمارے ساتھ ہوں اور خوش ہو رہے ہوں کہ رکشی میرے بارے میں کچھ کہہ رہی ہیں. بالکل. اپنا اردو انہیں بہت زیادہ پسند تھی. ان کی کتابوں کا ایک بہت بڑا حصہ اردو کی کتابوں کا ہے، اور باقی بھی ہر فیلڈ کی کتاب انہوں نے جمع کر رکھی تھی. تو اپنی کتاب کو ہاتھ بڑی مشکل سے لگانے دیتے تھے، کسی کو دیتے بھی نہیں تھے، اور اگر لے لیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ مجھے واپس ضرور کرنا. تو میں کہتی تھی طلعت رجسٹر بنا کے رکھیں. راحت کاظمی لے جاتے تھے اور ان کے دوست لے جاتے تھے، اور ان کو یاد رہتا تھا کہ یار تم نے میری وہ کتاب واپس نہیں کی. بیٹی کے یہاں گئے تو ایک کتاب جو کہ وہ بغیر ان کے پوچھے میری اجازت سے لے گئی تھی. کہنے کہ یہ کتاب تو میری ہے اور یہ یہاں کیا کر رہی ہے، اس کو واپس لے کے چلو. صحیح. اور کتاب کو کبھی موڑنے بھی نہیں دیتے تھے پڑھتے ہوئے کہ خراب نہ ہو جائے. اس سلسلے میں مجھے پتہ ہے وقت بہت کم ہے، لیکن میں ان کی چیزیں کیونکہ سارٹ آؤٹ کر رہی تھی تو میں اس میں مجھے ایک خط ملا. یہ خط طلعت کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور میں پھر سے یہ کہنا چاہوں گی کہ طلعت کو اردو سے بہت محبت تھی، اور اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو چاہتے تھے کہ اردو اچھی بولیں، تلفظ ٹھیک ہو، الفاظ کا چناؤ درست ہو. تو میرا نواسا ہے، تزئین بیٹھی ہیں، ان کا بیٹا ہے، او لیولز کر رہا تھا تو اردو میں بہت مشکل ہوتی تھی،
اور کہتا تھا کہ نانو اردو میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم 1-2 ہفتے یا 1 مہینہ میرے پاس آ جاؤ, ہم کوشش کرتے ہیں کہ تم پاس ہونے کے قابل ہو جاؤ. تو اس نے ہمیں, ہماری اینیورسری انہی دنوں میں ہوئی, تو اس نے یہ خط مجھے لکھا جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے اردو میں کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے پراؤڈ ہیں. یہ میں نے بہت سنبھال کے رکھا ہوا. پیاری نانی السلام علیکم. یہ میری پہلی دفعہ ہے دال فے الف. یہ میری پہلی دفعہ ہے کہ میں آپ یا کسی اور کو خط لکھا ہے. آپ سے یہ کھنا ہے کہنا, کاف دو چشمی ہے نون الف, کھنا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور آپ میرے لیے ہر وقت ادھر تھیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر وقت ادھر تھیں, یعنی یو ور آلویز دیئر فار می. انگریزی میں ترجمہ کریں تو اور کبھی کبھار آپ کے گھر پر ماما ہمیں, آپ ماما سے مارنے سے بچا لیتی تھیں. اور جو کتاب آپ نے مجھے 4 سال پہلے دی تھی وہ میرے پاس ابھی تک ہے, بگ بوائے. اور شادی کی سالگرہ مبارک ہو. آپ کا پیارا نواسا, نام نہیں بولوں گی, کوئی اس کا جاننے والا ہو تو مذاق اڑائے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تو یہ خط میں نے اور طلعت نے, اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ میں نے اور طلعت نے ساتھ پڑھا. طلعت اس پہ بہت ہنسے, وہ ہنستے نہیں تھے دل کھول کے. تو یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہنسے. پتہ نہیں اوپر جا کے ہنستے ہوں گے, مسکراتے ہوں گے یا اسی طرح سیریس ہوں گے. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اور جو آپ کے نواسے ہیں ابن الوقت ہیں, کیونکہ آج کل MLA کا حال یہی ہے جس کی پیشگی انہوں نے نشاندہی فرما دی تھی. اب جس شخصیت کا یہاں تذکرہ ہوگا, اطہر وقار عظیم صاحب پچھلے برس ساتھ تھے اور بڑی یادیں, اور ان پر گفتگو کریں گے. ان کے بڑے بھائی اختر وقار عظیم, آپ MD رہے PTV کے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر السلام علیکم. میں اپنے اصل موضوع پہ آنے سے پہلے, کیونکہ طلعت کی بات ہو رہی ہے اور طلعت سے میرا بہت زیادہ محبت کا رشتہ تھا, تو میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا. میں ٹریننگ لینے BBC لندن گیا تو اتفاق سے طلعت بھی ان دنوں لندن میں تھے اور ٹریننگ لے رہے تھے. ریجنٹ اسٹریٹ پہ میں گھوم رہا تھا تو طلعت نظر آ گئے, ومپی بار سامنے تھی, دونوں نے جا کے ہم نے کافی پی. انہوں نے کہا کتنے دن ٹھہرو گے یہاں؟ میں نے کہا تقریباً 3 مہینے. انہوں نے کہا میں بھی 3 مہینے کے لیے تک یہیں ہوں. آج کل کمال احمد رضوی آئے ہیں, کل وہ یہاں آئیں گے تو تم بھی آ جانا. کمال احمد رضوی صاحب اگلے دن آ گئے اور وہ 3 مہینے وہ بھی وہیں رہے, طلعت بھی وہیں رہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرا کتنا اچھا وقت گزرا ہوگا. جناب کمال احمد رضوی صاحب جو تھے وہ ہمیں دونوں کو, ہم ٹریننگ لینے گئے ہوئے تھے, کوئی نہ کوئی سبق دیتے تھے ہر روز. طلعت بہت مہذب آدمی تھے, جیسے انہوں نے ذکر کیا. ان کو کوئی مذاق بھی اڑائے تو مسکرا کے رہ جاتے تھے, جواب نہیں دیتے. تو کمال احمد رضوی ان سے کہتے تھے کہ تم جتنے اسٹریسز اور پازز دیتے ہو, کوما, فل اسٹاپ, سیمی کولن لگاتے ہو اپنی باتیں میں, تم اگر ان کو نکال دو تو تمہارا گھنٹے بھر کا پلے 25 منٹ کا رہ جائے گا. وہ طلعت مسکراتے رہتے تھے اور ہوتے کچھ نہیں تھے. بہرحال اور کمال صاحب جو تھے پھر ہم کو ہر ہفتے میں 1 دفعہ ملتے تھے اور کھانا خود کھلاتے تھے. میں یا طلعت کوشش کرتے تھے کہ پیسے دے دیں, تو کہتے تم دونوں ٹریننگ لینے آئے ہو, پیسے ویسے نہیں ہوں گے, میرے پاس آج کل پیسے بہت ہیں, میں کھانا کھلاؤں گا, لیکن حساب رکھ لینا, جب تمہارے پاس پیسے آئیں تو لوٹا دینا. صحیح. دوسری میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے پاس حسین نقی صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت, جو میرے حساب سے اس وقت ملک کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ تجربہ کار صحافی ہیں. بے شک. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ میرے بچپن میں میرے محلے دار تھے, ہم ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے. اور میری خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ سامنے کے گھر میں
لیک احمد خان رہا کرتے تھے اور دائیں طرف حسین نقوی صاحب رہتے تھے. ابھی انہوں نے یاد دلایا کہ تمہیں ابا کی کیا کیا چیزیں یاد ہیں. وہ تو گھر کے کاموں میں بھی بہت دلچسپی لیتے تھے. ہم نے خود گھر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کافی بھنڈی کاٹی ہے. صحیح. تو میری خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی یہاں موجود ہیں جناب. اب ان دونوں کے تذکرے کے بعد میں اطہر کی طرف آتا ہوں. ہمارے گھر میں عام طور پر بچوں کو پیار کے نام سے بلایا جاتا ہے. ددیال میں تو سب اپنے اصل نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن ننیہال میں عرفیت سے پکارے جانے کی روایت ہے. ہم بہن بھائی بھی خاندان بھر میں پیار کے نام سے بلائے جاتے تھے. ان میں گڈو، ننی، ننا جیسے روایتی نام بھی ہیں اور مختلف بھی. مجھ سے چھوٹے بھائی کا لاڈ کا نام سنی تھا، جنہیں آپ اطہر کے نام سے جانتے ہیں. صحیح. اطہر کو عام طور پر بہت سنجیدہ مزاج سمجھا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ بات صحیح نہیں. ان کی کوشش رہتی تھی کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے. کسی سے چھیڑ چھاڑ، ہلکی پھلکی جملے بازی، سیر تفریح، سیاحت، ٹک کے بیٹھنا انہیں زندگی بھر نہیں آیا. بچپن میں بھی ایسا ہی تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں. ہمارے گھر میں صبح بہت جلدی ہوتی تھی، سبھی جلدی اٹھتے تھے. جو نہ اٹھے اسے ہماری والدہ یہ کہہ کر جگا دیتی تھیں کہ دیر کے اٹھنے سے گھر آیا رزق لوٹ جاتا ہے. واہ. اطہر کو ہمیشہ سے دیر سے اٹھنے کی عادت تھی. وہ تکیہ منہ پر رکھے کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرتے. دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے، لیکن کہاں. پھیری والوں کی آوازیں سونے نہیں دیتی تھیں. سب سے پہلے اخبار والے آ جاتے. اخبار کی ایسی آواز لگاتے کہ پورے محلے میں ان کا پیغام پہنچ جاتا. ہم بھائی ان کی آواز سنتے ہی باہر بھاگتے، کیونکہ سبھی اخبار پڑھنے کے شوقین تھے. اس دور میں عموماً جیت اطہر کی ہوتی، کیونکہ انہیں کھیل کود میں سب سے زیادہ دلچسپی تھی. گھر میں ایک اردو اور ایک انگریزی کا اخبار آیا کرتا تھا. انگریزی کا اخبار اطہر پاس رکھتے کہ اس میں کھیلوں کا صفحہ الگ سے ہوتا تھا. اردو کا اخبار دوسروں کے حوالے ہوتا. صحیح. اسکول سے آ کر سب کو سونے کا حکم ہوتا. نیند نہ آنے کے باوجود سونے کی کوشش کرتے. اتنے میں پوسٹ مین یا بنگالی رسگلے والے کی آواز آ جاتی. ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ہمیں توقع ہوتی تھی کہ پوسٹ مین کو بچوں کا کوئی نہ کوئی رسالہ لے کے آئے ہوں گے. باہر نکلنے کا سوچتے رہتے. اطہر خاموشی سے کھسک جاتے. اپنے لیے بھی رسگلے لاتے اور پاس پیسے زیادہ ہوں تو ہم سب کے لیے بھی. ان کی یوں غائب ہو جانے کی مہارت ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہی. دفتر میں بھی میٹنگز کے دوران بیٹھے بیٹھے ایک دم سے غائب ہو جاتے، کبھی سگریٹ پینے اور کبھی یوں ہی خوش گپیوں کے لیے. کالج کے زمانے میں اطہر کا شمار اچھے طالب علموں میں ہوتا تھا. ذہن تیز تھا، تھوڑے کو بہت جانا. پڑھائی کو زیادہ وقت نہیں دیا، لیکن اچھے نمبروں سے پاس ہوتے رہے. کالج کی سیاست میں حصہ لیا، مباحثوں میں تقریریں کیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے رسالے راوی کے ایڈیٹر رہے. اس حیثیت میں کالج کا رول آف آنر بھی ملا. راوی کی ایڈیٹری اعزاز کی بات تھی. اپنے وقت میں علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور پطرس بخاری بھی اس کے ایڈیٹر میں رہے تھے. تاریخ میں ایم اے کیا. استادوں سے دوستانہ تھا. اپنے ایک پروفیسر کے ساتھ اکثر شیزان میں بیٹھتے تھے. وہیں مسل الدین صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ اپنے ساتھ ایک دن کراچی ٹیلی ویژن لے گئے. ہاتھ پکڑے پکڑے ایک کمرے میں لا بٹھایا اور کہا، آج سے آپ کا یہ کمرہ ہے، آج ہی سے پی ٹی وی میں نوکری شروع. ہر کام محنت سے کرنے کے عادی تھے. چھوٹی موٹی چیزوں کی نوک پلک پر نظر رکھتے تھے. سب سے پہلے حالات حاضرہ کا پروگرام ترجمان بنایا، جس کے نگراں مسل الدین صاحب اور کمپیر فرحات زیدی صاحب تھے. یہ پروگرام ان دنوں پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے پروگراموں سے بالکل مختلف تھا. اس کی تحقیقاتی رپورٹوں اور بے باک تبصروں نے دھوم مچا دی. متنوع موضوعات اور خوبصورت عکس بندی سے اطہر نے اسے خوب سجا دیا. یوں وہ ادارے میں حالات حاضرہ کے مستند پروڈیوسر مانے جانے لگے. حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحت اور قانون جیسے خوش موضوعات پر تن کی دنیا اور قانون اور حرم کے نام سے 2 ایسے پروگرام کیے جنہوں نے دلچسپ اور معلوماتی مواد اور تخلیقی انداز پیشکش کی وجہ سے ناظرین میں جگہ بنائی. تن کی دنیا میں پہلی مرتبہ آپریشن ہوتے ہوئے دکھائے گئے. قانون اور حرم میں مشہور مقدموں کی تفصیلات ایسے سنائی گئیں کہ ناظرین میں دونوں پروگرام مقبول ہو گئے. کھیلوں میں ان کی دلچسپی ہمیشہ سے تھی. اس طرف توجہ دی تو کوریج کا ایک معیار قائم کیا. کرکٹ، ہاکی اور اسکواش ٹی وی پر دیکھنے والے کہنے لگے، میدان میں جا کر دیکھنے سے زیادہ مزہ ٹی وی پر میچ دیکھنے میں آتا ہے. ہمارے زیادہ تر مبصر ریڈیو سے آئے تھے، اس لیے ان کا انداز بیاں اسی سے متاثر تھا. وہ
وہ جو کچھ بھی کہتے ٹی وی پر بلا ضرورت دکھانا پڑتا تھا. اطہر نے انہیں پہلی مرتبہ کیمرے کا پابند کیا. یوں ہمارے ہاں ریڈیائی کامنٹری کے بجائے ٹی وی کی کامنٹری شروع ہوئی. کرکٹ کی کوریج میں اطہر نے نئی جہتیں نکالیں. شارجہ میں کھیلے جانے والے کرکٹ میچوں کو میلے کی شکل دے کر ناظرین کی دلچسپی میں بے پناہ اس میں دلچسپی بڑھا دی. میدان میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی دکھانے کی روایت ڈالی, جس کی وجہ سے لوگ اہتمام کے ساتھ میدان میں آنے لگے. لڑکیاں کانوں میں نت نئے ڈیزائن کی بالیاں اور بندے پہن کر آنے لگیں. کامنٹیٹر اس پر دلچسپ تبصرے کرنے لگے اور یوں چھوٹے چھوٹے وقفوں میں بھی ناظرین کی دلچسپی بڑھ گئی. کرکٹ کی کوریج کے حوالے سے کیری پیکر کہ چینل 9 کو دنیا بھر میں آج کی کوریج کا موجد مانا جاتا ہے. بالکل. اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر لنٹن ٹیلر ایک مرتبہ پاکستان آئے اور انہوں نے اطہر کو پی ٹی وی کی سہولتوں کے ساتھ کام کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا اتنی کم سہولتوں کے ساتھ جو کام تم کر رہے ہو وہ کسی میریکل سے کم نہیں ہے. واہ. ان سب کاموں کی وجہ سے اطہر نے بے شمار پروفیشنل انعامات حاصل کیے, لیکن سرکاری اعزازات دینے والوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. اطہر کی شادی اپنی ساتھی پروڈیوسر شیریں سے ہوئی تھی, جنہوں نے پرچھائیاں, انکل عرفی, زیر زبر پیش, شہزوری اور کرن کہانی جیسے کامیاب سیریل پروڈیوس کیے اور اپنا الگ نام بنایا. دونوں نے نہایت خوشگوار زندگی گزاری. شیریں کینسر کی وجہ سے جلد انتقال کر گئیں. دونوں کا ایک بیٹا ہے نادر, جو ماں کے انتقال کے بعد صرف 8 برس کا تھا. اطہر نے اس کی محبت سے پرورش کی. نادر نے ماں باپ اور خاندان کی علاج رکھی. وہ پڑھ لکھ کر آج سٹی بینک میں مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ. نادر باپ کی طرح خوش مزاج بچہ ہے. چھوٹا تھا تو جب کبھی پی ٹی کی طرف سے اسپورٹس میں مجھے کوئی انعام ملتا تو ہنس کر کہتا تھا, چچا کام تو میرے ڈیڈی کرتے ہیں, انعام آپ کو مل جاتا ہے. اطہر کو اچھے اور مہنگے کپڑے اور جوتے پہننے کا شوق ہمیشہ رہا. پاکستان ٹیلی ویژن میں ان جیسے خوش لباس کم تھے. پسند کی چیز خریدتے وقت قیمت کی فکر انہوں نے کبھی نہیں کی, بس جو چیز اچھی لگی لے لی. پیسوں کے معاملے میں وہ اپنے لیے ہی نہیں سب کے لیے شاخرش تھے. کسی پر پیسے خرچ کر اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے ایسے خوش ہوتے تھے جیسے کسی بچے کو کھیلنے کے لیے اپنی پسند کا کھلونا مل گیا. واہ. چھوٹوں سے محبت, بڑوں کا احترام, ہمارے ماں باپ کا سکھایا یہ اہم سبق ہم سب بہن بھائیوں کے لیے تھا, لیکن اس پر عمل سب سے زیادہ اطہر نے کیا. ان کا شمار ٹی وی کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے معاشرے میں عزت سے رہنا سیکھا, بے خوفی اور صاف گوئی کو اپنی شخصیت کا حصہ بنایا. صدر مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کر کے اختیار سنبھالا تو ان کی مختصر سی پہلی تقریر اطہر نے ریکارڈ کی تھی, اور تقریر کے بعد جنرل صاحب سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کی تقریر سے پہلے اور بعد قومی ترانہ چلے گا یا نہیں, کیونکہ یہ صرف سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت کے ساتھ چلتا ہے. کیا بات. یعنی وزیر اعظم اور صدر کی تقریر کے ساتھ. جنرل صاحب کا جواب تھا, اس صورت میں میری تقریر کے ساتھ قومی ترانہ نشر نہیں ہوگا. اس صاف گوئی نے بہت مرتبہ اطہر کو مشکلات میں ڈالا, لیکن انہوں نے اپنی عادت نہیں بدلی. زندگی میں بے شمار دوست بنائے, جس سے ایک مرتبہ دوستی ہو گئی ہمیشہ رہی. اس لیے دوستوں اور محبت کرنے والوں کی فہرست ہمیشہ بڑھتی رہی, اس میں کبھی کمی نہیں آئی. دوسروں کے کام آنا ان کے مزاج کا حصہ تھا, البتہ اپنے کسی کام کے لیے دوسروں کو تکلیف کم ہی دیتے تھے. آخر دم تک یہ اصول قائم رکھا, جاتے جی بھی کسی کو ایک گلاس پانی پلانے کی تکلیف نہیں دی. ہفتے کی رات 9 بجے کے قریب ہم دونوں نے گپ شپ لگائی, کچھ دوستوں کے بارے میں, کچھ بہن بھائیوں کے بارے میں. پھر یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا کہ صبح میں نے نہاری کھلانے کے لیے کچھ دوستوں کو بلا رکھا ہے, تھوڑا ٹی وی دیکھوں گا اور پھر سو جاؤں گا. سوئے تو صبح کو نہیں جاگے, نیند میں ہی سفر آخرت اختیار کیا. بیٹھے بیٹھے ایک دم سے غائب ہو جانے کی عادت یہاں بھی نہیں چھوڑی. میرے بھائی ہر دم لوگوں میں محبت بانٹتا رہتا تھا. مجھے یقین ہے میرا مالک بھی ہمیشہ اس پر اپنی محبت اور رحمت نازل کرے گا. آمین. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور بڑی یاد, اور جس طرح ابھی ہمیں اس پینل میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب نے, اب شاعر محقق ہیں, اور لوگ جیتے ہیں کس طرح اجمل, ہم سے ہوتا نہیں گزارا بھی. تو اجمل سراج صاحب کی شخصیت پر بات کریں گے ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب. بہت شکریہ. بجھ گیا رات ہو ستارہ بھی, حال اچھا نہیں ہمارا بھی.
یہ جو ہم کھوئے کھوئے رہتے ہیں اس میں کچھ دخل ہے تمہارا بھی. بھائی واہ. وہ ستارہ بھی ٹوٹا ہوا تھا, دل ہمارا بھی ٹوٹا ہوا تھا. ایک نظر تھی شکستہ تھی وہ بھی, اور نظارہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. موج میں تھا سمندر بھی اجمل, اور کنارہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. کیا بات ہے. آگے بھی لگا ہوا ہے بازار, اے راحت دہر کے خریدار, آگے بھی لگا ہوا ہے بازار. اجمل سراج کراچی کی اس بڑی روایت کا آخری شاعر ہے جو سلیم احمد اور عزیز احمد مدنی سے آغاز ہوئی. اس میں رسا چغتائی بھی ایک بہت اہم ان کا ہمیں کردار نظر آتا ہے. ہر ادب کی دو متوازی روایتیں چلتی ہیں. ایک وہ روایت ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور چل نکلتے ہیں, پھر ہمیں وہ یاد نہیں رہتے. اور ایک وہ ادب کی روایت ہے جو آج بھی یہ رہتی ہے, کل بھی رہے گی, پرسوں بھی رہے گی. ٹھیک. یہ بڑی روایت ہے. اجمل سراج اس روایت کا شاعر تھا. اس روایت کا شاعر عام طور پہ موجود زندگی میں اتنا بعض اوقات پینیٹریٹ نہیں کر پاتا یا اس طرح سے پاپولر نہیں ہوتا. پاپولر شاعری کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. صحیح. وہ مختلف وقفوں میں ہمیں ایسے شاعر نظر آتے ہیں جو آتے ہیں, جلتے ہیں, پھر بجھ جاتے ہیں اور پھر ان کی جگہ دوسرے لے لیتے ہیں. لیکن وہ شاعر جن کے پاس زندگی کی گہرائی ہے, جو اپنے دور کے انسانی وجود کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, جو زبان کو سمجھتے ہیں, زبان کی گہرائی کو سمجھتے ہیں, تخلیقی تجربے کی گہرائی کو سمجھتے ہیں, ان کی شاعری مختلف طرح کی ہوتی ہے. وہ شاعری ہمیں اپنے ساتھ بھی لے کے چلتی ہے لیکن ہمیں ٹھہراتی بھی ہے, ہمیں روکتی بھی ہے. صحیح. اور ہمیں کہتی ہے کہ مجھ سے سرسری مت گزرو. یہ اس طرح کے شعر نہیں ہوتے کہ سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں. ان میں سنتے ہی دل میں اترنے کی صلاحیت اور طاقت تو ہوتی ہے, لیکن یہ بار بار پڑھنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور صرف اپنی شاعری پڑھنے کا مطالبہ نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے کی جو شعری روایت ہے اس سے بھی آگاہی حاصل کریں. شاعری کو مجھے ہمیشہ جب میں سوچتا ہوں شاعری کا وجود کیسا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت نازک مزاج محبوبہ جیسا ہے جو اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی, کسی اور کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی. تو ایسے شاعر بھی ایسے ہوتے ہیں اور قاری بھی ایسے ہوتے ہیں. ہمیں شاعری کی قرت کی ایک تہذیب ہے کہ ہمیں شاعری کو ٹھہر کے پڑھنا ہوتا ہے, غور کرنا ہوتا ہے, پھر پڑھنا ہوتا ہے, پھر غور کرنا ہوتا ہے, پھر پڑھنا ہوتا ہے, پھر غور کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ غالب کی شاعری کے معنی ختم نہیں ہوتے. صحیح. آپ اس کو زندگی میں 50 بار پڑھیں گے, 50 بار آپ کو نئے معنی وہ دے گی. تو اجمل سراج اس روایت شعر کے شاعر تھے جن کو آپ جتنی بار پڑھتے ہیں اتنی بار آپ کو نئے معنی, نیا احساس وہ آپ کے عطا کرتی ہے وہ شاعری. تو جو شعر میں نے آپ کو سنائے یہ چند شعر تھے, ظاہر ہے اس مختصر سی مجلس میں بالکل ایسے میں ان کی دونوں کتابیں تو آپ کو پیش نہیں کر سکتا. 2 مجموعے ان کے تھے, دونوں مجموعوں میں ہمیں 2 مختلف رویے نظر آتے ہیں. صحیح. پہلے مجموعے میں ہمیں ایک ایسی زندگی نظر آتی ہے جو شاعر کو پسند نہیں ہے. یہ وہ دنیا تھی جو سرمایہ داری نظام نے بنائی تھی اور انسان کو یعنی ایک ایسا وجود بنا دیا تھا جس کا مرکز صرف اور صرف زر تھا. صحیح. اس کے علاوہ اس کے پاس زندگی میں حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. ساری اقدار ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھیں اور سارے انسانی جو مراحل اور مراتب ہیں وہ بھی ہماری زندگی سے نکل گئے تھے. تو اجمل کے پہلے مجموعے میں ہمیں اس پر ایک دکھ اور تکلیف اور ملال, جو سب سے بنیادی رویہ ان کی شاعری میں وہ ملال کا ہے. اور اگر عالمی ادبیات کو بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سب سے طاقتور جو انسانی وجود کو اپنی گرفت میں لے کے نکلنے نہیں دیتا وہ ملال ہے. وہ نہ دکھ ہے
نہ درد ہے، وہ ملال ہے جو انسان کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور اس کو اس میں سے نکلنے نہیں دیتا. تو اجمل کی شاعری کا جو بنیادی احساس تھا وہ احساس ملال تھا، اور وہ ملال ان کے آہنگ میں بھی تھا، یعنی ان کی جو بحروں کا سلیکشن تھا اور ان بحروں کے سلیکشن میں جو موضوعات تھے اور ان موضوعات کو پیش کرنے والی جو لفظیات ان کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے وہ ایسی ہے جو اس ملال کے اظہار کے کو اور طاقتور بناتی ہے. ٹھیک ہے. جو دوسرا مجموعہ تھا اس میں ہمیں ظاہر ہے ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، وہ میچورٹی کے، تو پھر ایک قبولیت ہے، لیکن اس قبولیت میں ہم زندگی کیسے گزاریں، ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور جو نہیں ہے کیا وہ ناممکن ہے، کیا وہ زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا. صحیح. اب دیکھیں جو 20ویں صدی کا شاعر ہے، ایسا آدمی جس نے 20ویں صدی میں شاعری آغاز کی، 80 کی دہائی کے شاعر تھے، تو اس وقت ان کو ایک اور دنیا ملی، اور 9/11 کے بعد دنیا یکسر تبدیل ہو گئی، ایک اور دنیا تھی. تو اب ان کے ہاں آپ کو ملے گا وہ پرانی زندگی جو ہاتھ سے نکل گئی ہے، جو اب ہمارے پاس نہیں رہی، وہ فرصت نہیں رہی، وہ تعلق نہیں رہا، وہ انسان کا انسان کے ساتھ جو جڑاؤ تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس پہ ایک درد اور تکلیف نظر آتی ہے. لیکن 21ویں صدی میں جب ہم ایک اور دنیا میں نکل گئے اور ہماری وجود جو ہے وہ خالی ہو گیا، تہی ہو گیا انسانی جذبات سے، کیفیات سے، تو وہاں پھر اس کی جستجو ہمیں ملتی ہے. تو شاعر یہ نہیں کرتا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائے، وہ دیکھتا ہے کہ اس نے انسان کو کہاں تک لے کے جانا ہے، کس طرح سے اس دنیا میں زندہ رہنے کی راہیں نکالنی ہے. تو اجمل کی دوسرے مجموعے میں ہمیں یہ رویہ کافی، یہ میں مضمون میں نہیں پڑھا کیونکہ وقت یقیناً کم ہے، تو اجمل کی شاعری پہ میں نے ان کی دونوں کتابوں پہ الگ سے مضمون لکھے ہیں، اور دونوں کو لکھتے ہوئے مجھے اجمل میرے دوست ہیں، بہت پرانے دوست ہیں، مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کتنے غیر معمولی شاعر ہیں. جب میں نے لکھا ان کی شاعری پہ تو پھر مجھے پتہ لگا، ورنہ مجھے وہ لگتے تھے وہ ویسے ہی شاعر ہیں جیسے دوسرے شاعر ہیں. ایسا نہیں تھا. ان کی شاعری پر لکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو زیادہ گہری شاعری ہے اور یہ تہ در تہ اترتی ہے، معنی کی پرتیں ہیں اس میں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اجمل صاحب بھائی بالکل ہمارے درمیان اسی طرح رہیں گے. اب جس شخصیت پر بات کی جائے گی اختر اللہ دتا صاحب، اور میرے ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد شاہ صاحب، آپ GM PTV کراچی. تو امجد صاحب آپ. بہت شکریہ رضوان صاحب. سب سے پہلے تو احمد شاہ صاحب کا بے انتہا میں شکریہ ادا کروں گا، اور یہ کہ اتنی اچھی ماشاءاللہ یہ عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کیا ہے یہاں پہ، اور سب بڑی شخصیات یہاں پر تشریف فرمائے، اور جن کی یاد میں یہ یاد رفتگاں کا یہ سیشن ہو رہا ہے، ان سب سے میری ذاتی طور پر نیازمندی رہی. بڑا دل چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کچھ ضرور بولیں، مگر ظاہر ہے میرے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اختر وقار عظیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آصف انصاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، افتخار صاحب، بلگرامی صاحب، عروج صاحب بیٹھی ہوئی ہیں، متین محمود، اختر درگاہی صاحب. تو جناب عالی اختر اللہ دتا صاحب کے بارے میں چونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ گزارشات پیش کروں. اختر اللہ دتا صاحب کے والد صاحب استاد اللہ دتا خان صاحب بہت بڑے برے صغیر کے طبلہ نواز، جن کو پری پیکر کا نام دیا گیا. ان کے صاحبزادے جاوید اللہ دتا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا حوالہ یہ بھی کہ وہ ہمارے ملک کے بہت بڑے ستار نواز. ان کے بھائی اختر اللہ دتا صاحب، یعنی یہ عجیب ہے کہ تمام بھائی بہت بڑے میوزیشین تو ہیں ہی، اور مگر بڑے میوزک کمپوزر بھی ہیں. جاوید اللہ دتا صاحب اگر میوزک کمپوزر ہیں تو ستار نواز بہت بڑے ہیں. اختر اللہ دتا صاحب اگر کمپوزر ہیں تو سرود بجاتے ہیں. واہ. شہزاد اللہ دتا صاحب اگر کمپوزر ہیں تو ان کے ساتھ بیس گٹار بجا رہے ہیں. کشور اللہ دتا صاحب جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بیس گٹار کے بہت ہی بڑے ہیں. پھر ان کے کزنی ہوتے ہیں قمر اللہ دتا صاحب، وہ گٹار کے بہت بڑے استاد کہوں گا. پھر ان کے بڑے بھائی نواز حسین صاحب، وہ مینڈولن کے بہت بڑے استاد.
پھر ان کے بڑے بھائی ماسٹر شفیع جن کے صاحبزادے انتظار حسین ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے خاندان میں تمام بھائی بہت بڑے میوزیشین. صحیح. اور سر میوزیشین بھی وہ کہ اب دیکھیں کہ سرود بجانے والے کتنے رہ گئے. آپ بتائیں کہ ستار پلیئر بڑے سریلے کتنے رہ گئے. اور سرود میں تو میرا نہیں خیال کہ استاد نظر حسین کے بعد یا جاوید کوٹی صاحب کے بعد اختر اللہ دتا نہیں بجایا. مگر چونکہ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے سازوں کی کوئی قدر نہیں ہوئی، جس میں سارنگی بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، سرود بھی اب بالکل ناپید ہے. اور اس طرح سے ستار پلیئر ہیں، چند استاد رئیس خان کے شاگرد ہیں اور دیگر بھی ہیں جو پاکستان میں بجا رہے ہیں. جاوید اللہ دتا صاحب بھی شاگرد استاد رئیس خان کے تھے اور اس ینگ سے بجاتے تھے. صحیح. اور اختر اللہ دتا صاحب یہ فرماتے تھے کہ وہ شاگرد استاد نظر حسین کے. اچھا. دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ وہ بھی بہت بڑے کمپوزر ثابت ہوئے. صحیح. ریڈیو کے، ٹیلی ویژن کے، اور خاص طور پر جو ان کا غزل کام کے استاد نظر صاحب کا. بالکل. ہوتا یہ ہے کہ جو کمپوزر کی بنیاد کسی ساز پہ اگر ان کی ہے تو وہ ساز ان کی کمپوزیشن میں کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا. وہ میٹ، وہ اسٹروک، وہ ردم. اگر کوئی طبلہ پلیئر کمپوزر ہے، اگر کوئی ستار پلیئر ہے، اگر کوئی سروز بجانے والا ہے، تو یہی بات اختر اللہ دتا صاحب میں بھی آئی کہ انہوں نے جو کمپوزیشنز کی، چونکہ وہ گٹار بھی بجاتے تھے تو ان میں ایک ویسٹرن گایا. صحیح. چونکہ وہ سروز بجاتے تھے تو اس میں جو یہاں کا کلاسیکل راگ راگنے والا انگ تھا وہ آیا. اور پھر یہ کہ چونکہ پوری فیملی میں کوئی بھائی مختلف ساز بجا رہے کمپوزیشن، تو ایک پورا ایک پیکج بن جاتا ہے. اور ایک دوسرے سے کیونکہ جو فن چونکہ ٹرانسفر ہو رہا تھا، صحیح، تو اختر بھائی میں وہ تمام کمالات تھے جو ایک بڑے میوزک کمپوزرز میں ہوتے. کیا بات ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرا انگ بطور میوزک کمپوزر سب سے مختلف ہونا چاہیے. تو انہوں نے کوشش کی، کیونکہ ان کے پسندیدہ میوزک ڈائریکٹر تھے مدن موہن صاحب، ایس ڈی برمن، آر ڈی برمن، اور جے دیو، اور ماسٹر عبداللہ پاکستان کی اگر بات کیجیے، نثار بزمی صاحب، یہ بڑے میوزک ڈائریکٹر ان کے، ہیمنت کمار، یہ بہت ان کے پسندیدہ تھے. کیونکہ ان میں جو ایک ویسٹرن ایک ایلیمنٹ تھا اور ایک فیوژن تھا کمپوزیشن میں، وہ اختر اللہ دتا صاحب نے بھی جب ان کی دھنیں آگے انہوں نے بنائی تو وہی رنگ اس میں غالب تھا اس میں. پھر جناب علی پی ٹی وی پہ ایک پروگرام شروع ہوا، فروزہ، جو عارفین صاحب کہتے تھے، آصف انصاری صاحب ایسا ہی ہے. اس میں ان کو کمپوزیشن کرنے کا بہت سارا موقع ملا. اس کے بعد ان کو شعیب منصور صاحب نے جھرنے میں جس میں عالمگیر کے مشہور گانے ہوئے، محمد علی شیخی کے ایک ہی نام کے کتنے چہرے یاد رکھوں یا نام، بہت ایک اچھا گانا تھا. یہ جیون تو سپنا ہے، محمد علی شیخی نے گایا. تو ہے کہاں، یہ عالمگیر نے گایا. جو سپنے ہم نے دیکھے، یہ تحسین جاوید نے بہت اچھا گایا تھا. صحیح. اس کے بعد جناب علی پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ جو پرشین فوک ہے یا مختلف جو فوک یہاں ہمارے پاکستان کے بھی ہے، ان کا بھی انہوں نے تاثر لیا. ہو جانم کجا بیری، ایک بالکل پرشین فوک، صحیح، جس کو انہوں نے نئے انداز میں فیوژن کے ساتھ، اور اس میں اچھے انسٹرومنٹ، خاص طور پر بیس گٹار کا انہوں نے بڑا استعمال کیا. مگر میرے حساب سے ان کا سب سے مشہور آئٹم وہ تھا جو انہوں نے یہ زندگی، جو ایک سیریل تھا جو سلطانہ صدیقی صاحبہ نے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا جو او ایس ٹی تھا، زندگی کے سب لمحے یادگار ہوتے ہیں، جو مہناز بیگم نے گایا، پھر حور صاحب نے گایا تھا، وہ سب سے زیادہ مشہور ہوا. کیونکہ اس میں جس انداز میں انہوں نے گٹار اور جس انداز میں انہوں نے ردم کے پیٹرنز یوز کیے ہیں، وہ اس سے پہلے کبھی ہمیں سننے کو نہ ملتے. کوئی پاکستان کا ایسا آرٹسٹ نہیں ہے جس کو اختر اللہ دتا سے کمپوزیشن نہ کروائی. وہ بینجمن سسٹرز ہو، تحسین جاوید ہو، سلیم جاوید، محمد علی شیخی، اور مہناز بیگم، ناہید اختر صاحبہ، اور جتنے بھی بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ان سے گوائے، اور ان کا موقع ملا. پھر ان کا ایک اسلوب یہ بھی تھا اور ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ اختر صاحب نے بہت سارے جنگلز کو بھی کمپوز کیا. یعنی اس زمانے میں جو باٹا کے اور جناب علی جو بھی فیبرکس تھی، جو بھی تھی، اس کی بھی زیادہ تر، چونکہ ان کا اپنا اسٹوڈیوز بھی تھا، کمپوزر بھی وہ خود تھے،
تو انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ذرا سا بدلا کہ چلے اب سرود بجانے کا زمانہ نہیں ہے تو کمپوزیشن میں امپرووائز کیا. اس کے بعد جناب علی اب آج کل جنگلز کا دور ہے, برانڈنگ کا دور ہے, تو پھر اس میں چلے گئے. پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں یار آج کل سیکوینس پہ زیادہ گانے چل رہے ہیں اور مینوئل ساز نہیں ہے, تو پھر انہوں نے کی بورڈ بھی سیکھا. تو انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ آگے وہ لے کر گئے. میرے ساتھ ان کا روزانہ کا ملنا تھا پی ٹی وی میں, روزانہ وہ تشریف لاتے تھے, پروگرام ہو یا نہ ہو, کیونکہ ایک تعلق اس در و دیوار کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تھا, اس لیے روزانہ تشریف لاتے تھے. پی ٹی وی میں ہمارا ایک کمرہ ہے جہاں پر فنکار بیٹھ جاتے تھے, ہارمونیم لے کر جاتے تھے. پھر کبھی آج شنکر جے کشن کے گانے پہ بات کرنی ہے, آج مدن موہن کے گانے پہ بات کرنی ہے, آج نثار بزمی صاحب کے گانے پہ بات کرنی ہے, آج نوشاد صاحب کے گانے پہ بات کرنی ہے, مگر وہ موسیقار جن کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا, جیسے سی رام چندر کو نہیں ڈسکس کیا, جیسے چتر گپت کو نہیں کیا جاتا تھا, جیسے انل بسواس کو نہیں کیا جاتا تھا, جیسے ایس کوہلی کو نہیں کیا جاتا تھا, جیسے رام لال کو نہیں کیا جاتا تھا. تو ان پہ بھی روزانہ بیٹھ کے ایک گانے پہ اختر اللہ دتا صاحب اور ہم اسی پہ سیشن لگاتے تھے. کیا بات ہے. اچانک چلے گئے وہ, اور یہ ساری گفتگو یہ ہے کہ جو ہم آرٹس کونسل میں پہلے بھی کر چکے ہیں. آپ نے مجھے موقع دیا, ان کے بارے میں بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے رضوان صاحب, مگر مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے اور دیگر مقررین بھی ہیں, وہ بھی بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے جس روانی سے بیان کیا یقیناً قابل ستائش ہے. اب جناب عارف نقوی صاحب پر گفتگو کے لیے میں ملتمس ہوں. عشرت معین صاحبہ سے, آپ جرمنی سے تشریف لائی ہیں اور اردو انجمن برلن سے آپ وابستہ ہیں. جناب. جی بہت بہت شکریہ رضوان صاحب. سب سے پہلے میں یہاں احمد شاہ صاحب اور کراچی آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے یاد رفتگاں میں عارف نقوی صاحب کو بھی موضوع بنایا اور انہیں یاد رکھا. اس کانفرنس میں عارف نقوی صاحب کا بھی ایک حصہ رہا ہے, وہ یہاں آتے رہے ہیں, جرمنی سے نمائندگی کرتے رہے ہیں, اور میں بھی ان کے ساتھ کئی بار آئی ہوں. یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ آج مجھے ان کی شخصیت پر یا ان کو یاد کرنے کا یہاں موقع فراہم کیا گیا ہے. عارف نقوی صاحب کا ایک شعر ہے کہ ایک داغ ہے سینے میں, دو اشک ہیں آنکھوں میں, مفلس نہ مجھے سمجھو یہ میرا خزانہ ہے. تو یہ عارف نقوی صاحب کی کل شخصیت کا احاطہ کرتا ہے یہ شعر, کہ جس طرح وہ لکھنؤ سے ہجرت کر کے آئے, اپنے دل میں ایک ہجرت کا داغ لے کر کے, ان کو بھیجا گیا, بلکہ سجاد ظہیر صاحب نے ہندوستان سے جرمنی بھیجا, وہ آئے 1961 میں, اور اس کے بعد ان کا سفر وہاں پہ نہ صرف تعلیمی طور پہ رہا, انہوں نے ابتدا جو ہے وہ وہاں سے ڈرامہ رائٹنگ اور ڈرامہ اینڈ فلم کے حوالے سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. 1963 میں انہوں نے ہمبرلٹ یونیورسٹی برلن میں, جو کہ وہ مشرقی برلن جرمنی کا حصہ تھی, اس وقت انہوں نے وہاں اردو تدریس کا آغاز کیا. اردو اور ہندی کے پہلے استاد رہے, اور ان کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. جب مشرق اور مغرب ایک ہوئے, اس کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی برلن ایک ہو گئی, ہمبرلٹ یونیورسٹی, جہاں سے میں نے بھی جرمن زبان سیکھی ہے. مجھے بھی اعزاز رہا ہے. عارف نقوی صاحب کے ساتھ میں بطور طالبہ یہاں سے گئی تھی, وہاں پڑھ رہی تھی. میرے شوہر انور ظہیر رہبر اور ان کے بھائی, انہوں نے بزم ادب برلن کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی, جو کہ وہاں پاکستانیوں کو, ہندوستانیوں کو اور اہل اردو یا محبان اردو کے لیے وہ تنظیم تھی, جو وہاں پہ شعری نشستیں منعقد کرتی تھی, محفل افسانہ پیش کرتی تھی. اس میں عارف صاحب ہمارے اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں پہلی بار 1996 میں تشریف لائے, اور نہ صرف وہ محفل کا حصہ رہے, بلکہ اپنی ہمہ جہت شخصیت کی وجہ سے وہ تمام طلبہ و طالبات کا کہنا چاہیے کہ ان کی دلچسپی, ان کے محبت کا مرکز بن گئے. اور عارف نقوی صاحب کو بھی اتنی بڑی تعداد میں اردو سے رغبت رکھنے والے طلبہ و طالبات جب ملے, تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اردو زبان کو صرف اپنے تک ہی کیوں محدود رکھیں, ہمیں اسے آگے بڑھانا چاہیے. ہمیں ایک نئی تنظیم بھی ساتھ ساتھ آغاز کرنا چاہیے, جس کا ہم نے نام اردو انجمن برلن, اردو فار در فرائن جرمن میں رکھا, جس کا مقصد یہ تھا کہ اردو زبان کو اور اردو
سے وابستہ جو شخصیات ہیں اور جو کام ہوئے ہوئے ہیں اس کو جرمن زبان میں روشناس کروایا جائے. ٹھیک ہے. چونکہ ہم لوگ طالب علم تھے, زبان ہم نے جرمن زبان وہاں پہ اس طرح سے سیکھی ہوئی تھی, تو ہم سب نے مل کر اس تنظیم کو آگے بڑھایا, اس کو چلایا. ہم نے 7 سالہ تقریبات کی. غالب سے اس کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ہماری جو آخری تقریب تھی عارف نقوی صاحب کے ساتھ, وہ فاطمہ حسن صاحبہ تشریف لائی تھیں. میرا شعری مجموعہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میر انیس کو بھی یاد کیا تھا. تو ایک یہ طویل سفر ہے عارف نقوی صاحب کی شخصیت کا. وہ نہ صرف اردو شاعری اور اردو نثر نگاری کے حوالے سے معروف تھے, بلکہ وہ ایک لکھنؤ کی پوری تہذیب تھے چلتے پھرتے. انہوں نے بے شمار طلبہ طالبات میں, جو جرمن طلبہ طالبات ہیں, ان میں جو ہے اردو کی رغبت کو اجاگر کیا, اردو کی طرف راغب کروایا. ان کے ایک شاگرد زبستیان درائر, جو کہ نہ صرف انہوں نے اردو سیکھی بلکہ وہ ہمارے پہلے جرمن غزل گو شاعر ہیں. نہ صرف غزلیں لکھتے ہیں بلکہ غزلیں گاتے بھی ہیں. صحیح. تو یہ ان کا کمال تھا. اور اس کے بعد وہاں میری شادی ہوئی, میرے بچے ہوئے. میرے بچے بھی جسے کہیے کہ عارف نقوی صاحب کی انہوں نے گود میں تربیت پائی, انہوں نے ایک طرح سے ان کی صحبت پائی. اور میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بہت اچھی اردو بولتی اور لکھتی اور پڑھتی ہے, وہ بھی عارف نقوی صاحب کا اعجاز ہے. کیا بات ہے. کہ انہوں نے پھر اس کو راغب کیا کہ تم جو ہے ملا نصر الدین کا ترجمہ اب تک جرمن زبان میں نہیں ہوا ہے, تم اس کو دیکھو. کیونکہ کتاب میں لکھ چکی تھی ایک ملا نصر الدین کے حوالے سے, تو انہوں نے وہ کتاب اس کے حوالے کی. تو اس نے 15 سال کی عمر میں اس کتاب کا ترجمہ کیا اور ایک جرمن اعزاز کی مستحق قرار پائی گئی. اور عارف نقوی صاحب کے حوالے سے جو ہم آخری تقریب کر رہے تھے 16 نومبر کو, وہ اس کا عنوان ہی یہی تھا جیسے ہم نے سوچا ہوا تھا کہ مایا ظہیر سے عارف نقوی تک. صحیح صحیح. تو وہ ایک سفر کہ عارف نقوی صاحب 90 سال کی عمر کے ہو رہے تھے اور مایا 20 سال کی تھیں. تو بہرحال یہ ہم نے ایک پروگرام کی تیاری میں تھے عارف نقوی صاحب, اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں کانفرنس کا بھی بلاوا آیا تھا. اور وہ اپنی طبیعت, جی ہاں, طبیعت کی اپنی علالت کی وجہ سے وہ سوچتے تھے کہ وہ سفر کریں یا نہ کریں, لیکن میں نے ان کو ہمت دلائی تھی کہ ہم چلیں ساتھ. صحیح. تو ہم نے آنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن افسوس کہ ایسا ہو نہیں پایا. 29 اکتوبر کی صبح 4 بجے ان کا انتقال ان کے گھر پہ ہوا. اللہ خیر رحمت کر. تو عشرت صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, یعنی کہ تنگی وقت کے سبب اگلا سیشن بہت شکریہ. میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گی, اور آرٹس کونسل کا بھی کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا, عارف نقوی صاحب کو یاد رکھا جرمنی کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ. اور اب جس شخصیت پہ بات کرنے کے لیے ہم زحمت دیں گے حسین نقی صاحب کو, میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں سر کے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہا ہوں. آپ ایک سینئر صحافی, کسی تعارف کے محتاج نہیں. راحت سعید صاحب کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے جناب حسین نقی صاحب. سر. اگر یہ میں نے خوشگوار بات بھی اس حوالے سے کی کہ راحت سعید اور میں دونوں اس شہر کی وہ ابتدائی نوجوان نسل ہے جس نے کراچی کو ایک شناخت دینے میں اپنی زندگی کا کافی اچھا حصہ نوجوانی کا اور جوانی کا صرف کیا. ایک اگر یاد کریں تو راحت سعید ایک ایسی ہنسمکھ خوشگوار شخصیت جو آپ کو فوراً ہی ملتے ہی آپ کو ڈسارم کر دیتی ہو کہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں, آپ کا جو بھی نقطہ نظر ہے وہ بیان کر سکتے ہیں, اور ایک ایسا مکالمہ کر سکتے ہیں جس میں وہ اپنے تمام علم, اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود ایسا نہ تاثر دیں آپ کو کہ آپ ان سے کسی قدر بھی کمتر ہیں. اب ہم لوگ پیدا ہوئے, میں 30 کی دہائی کے آخری حصے میں پیدا ہوا, وہ 40 کی دہائی کے شروع میں پیدا ہوا تھا. تو راحت سعید جو ہے وہ ایک طریقے سے یوں سمجھیے کہ جو ابتدائی یہاں پر ہم لوگ جب آئے ہیں تو شکریہ, ہم لوگ جب آئے ہیں
تو کراچی میں ایک یونیورسٹی بھی قائم اس طریقے سے کی گئی تھی کہ ایک ہندو مڈل اسکول تھا جس کے اوپر قبضہ کر لیا، لڑکیوں کا مڈل اسکول تھا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بابائے اردو نے ایک بڑے جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا، اردو کالج بنایا اور کراچی یونیورسٹی اس اسکول میں بنی۔ ایک ڈی جے کالج تھا جس کے ایک حصے پہ ایس ایم کالج والوں نے قبضہ کر کے اور ایس ایم کالج کا گریجویشن کورس وہاں منتقل کیا، اور شاہ صاحب ہمارے جو استاد بھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انہوں نے تعلیم کے فروغ میں شاہ صاحب نے یہاں پہ بہت بڑا حصہ لیا۔ تو ہم لوگ تو اس قبیلے کے لوگ ہیں کہ یونیورسٹی کے لیے، کالجوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، اب یہ آپ دیکھیے نا کہ ایک 3 لاکھ کا شہر ایک دم سے ایک سال بھی نہ گزرا ہو اور وہ 6-7 لاکھ کا شہر ہو جائے، تو اس کا کیا حشر ہو سکتا تھا؟ صحیح۔ وہ سب سے گزرے، گولی مار کا علاقہ ہو، اس کی جھگیاں ہوں، یا ناظم آباد کا علاقہ ہو جس میں مسلم لیگ والوں نے کوارٹرز بنائے ہوں نالے کی جو راستہ تھا اس کے کنارے کے اوپر۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، تو اس میں ضرورت اس بات کی تھی کہ تعلیم کو خاص طور سے، اور روزگار کا تو ظاہر ہے کہ ہندوستان سے جو نوجوان طبقہ مسلمانوں کا مائیگریٹ کر رہا تھا وہ تو خالصتاً ملازمت کی تلاش میں تھا، کیونکہ ہندوستان میں خود ایک چھٹیوں کے دور میں ایک مسلمان کے کارخانے میں گیا اور میں نے کہا مجھے کچھ اپرینٹس شپ کرنی ہے، تو اس نے کہا پاکستان جاؤ، سینے پہ گولی کھاؤ، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ تو تم لوگ یہ نعرے لگاتے تھے، تو اب پاکستان جاؤ، خیر ہم تو آ ہی گئے پاکستان۔ تو یہاں پر نہ ظاہر ہے کہ نہ کالج تھے، نہ وہ تھے جتنے بھی یہ میٹھا رام ہاسٹل پہ اب ہم سے بھی آگے بڑھے ہوئے لوگوں نے، رینجرز والوں نے قبضہ کر لیا۔ ہم لوگوں نے تو تعلیمی ادارے بنانے کے لیے قبضہ کیا تھا، انہوں نے قید خانہ بنانے کے لیے قبضہ کر لیا۔ تو یہ شہر، تو اب یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں طالب علموں کی تحریک کو جن لوگوں نے آگے بڑھایا، وہ آپ کو چاہے ادیب الحسن رضوی ابھی زندہ بھی ہیں، اور 2-3 دن پہلے ملاقات بھی ہوئی میری اور افتخار عارف صاحب کی، سب کہ ان کو یہ بیٹھے ہوئے ہیں جعفر بالگرامی کی وجہ سے، تو یہ وہ لوگ تھے۔ اور ہارون تو بہت بیمار ہیں، اور لوگ تو زیادہ تر اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی ہو باقیات میں سے جنہوں نے سن 53 میں وہ تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں یہ تھا کہ بھائی آپ یونیورسٹیز بنائیں، کالجز بنائیں، اسکول بنائیں، اتنی آبادی بڑھ گئی ہے اس کے لیے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ترقی پسند طالب علموں کی تحریک جو تھی، ویسے تو مسلم لیگ کی بھی آرگنائزیشن تھی، لیکن ترقی پسند طالب علموں نے ڈی ایس ایف بنائی، اور ڈی ایس ایف کے بعد این ایس ایف پہ ہم لوگوں نے قبضہ کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی ہم کو ہمارے قبضے میں دے دی۔ این ایس ایف بھی اے بی اے حلیم صاحب نے بنوائی تھی، وہ طالب علموں کی بہتری کے لیے کام کرنے کے بجائے اس کے لیے تھی کہ کسی طریقے سے اس ایلیمنٹ کو کاؤنٹر کیا جائے جو یہاں پہ یہ سب مطالبات کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت صحافیوں کی پاکستان میں یونین تھی، جو مشرقی پاکستان، ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان جو تھا وہ ہماری جمہوری تحریک کا سمجھیے کہ ایک بڑا تھم تھا۔ صحیح۔ اس کی وجہ سے ہماری جمہوری تحریک جو تھی وہ جاری رہی تھی۔ دوسری جو جگہ تھی جمہوری تحریک کی، وہ ظاہر ہے کہ کراچی تھی۔ کراچی کو یہاں سے اٹھا کے دارالخلافہ لے جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دارالخلافہ ملک کا جو ہے وہ تحریک
کرنے والوں کے یا تحریک پسند لوگوں کے نرغے میں نہ رہے ہمیشہ، تو انہوں نے اس کو اٹھا کے اور جی ایچ کیو کے زیر سایہ کر دیا ہے۔ تو اب اس شہر کو میں جو راحت سعید کے قبیلے کے لوگوں کا کام تھا وہ یہ تھا کہ طالب علموں کو منظم کروں، مختلف اداروں کی میں یونین سازی ہو، صحافیوں کی یونین اس میں حصہ لے، اور یہ سب مل کے اس شہر میں جو حالات ہیں ان کو بہتر بنانے کی کاوش کریں۔ تحریکوں کا اس شہر کو تحریکوں کے حوالے سے ڈسٹرائے کرنے کا کام حضرت ضیاء الحق صاحب نے کیا، جنہوں نے یہاں پہ ایک ایسی تحریک کی داغ بیل ڈالی جو نفرت کے اوپر، جس کا بنیاد نفرت تھی کہ دوسروں سے نفرت کرو۔ ہماری تحریک میں تو موہن لال رامچندانی بھی ڈی ایس ایف کا ممبر تھا، ہماری تحریک میں حیدر خان بھی تھا، ہماری تحریک میں احمدی بھی تھے، ہماری تحریک میں عبید اللہ علیم ہمارے این ایس ایف میں لیڈروں میں شامل تھا، اور یہ سب لوگ جو تھے ایک طریقے کا جو ایک ایسے شہر کو ہونا چاہیے، ایک کاسموپولیٹن شہر ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ملک بھر سے مختلف علاقوں سے لوگ آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ سب مل کے ایک ایسی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شہر بنایا جہاں مانسیرے سے آئے ہوئے شخص نے آپ کو یہ کراچی کی جتنی بھی فیسٹیولز ہیں لٹریری، یہ تو مانسیرے کے یعنی وہ ہے، لیکن ان سب لوگوں نے، اور وہ پاکستان کے ہر علاقے سے آئے ہوئے، نہ صرف پاکستان کے ہر علاقے سے آئے ہوئے بلکہ ہندوستان کے ہر علاقے سے آئے ہوئے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ اب ٹریڈ یونین کی بات کریں تو جو پی آئی اے کی یونین تھی، یا ہماری طالب علموں کی یونیورسٹی میں یونین تھی، کالجوں میں یونین تھی، ان سب میں راحت سعید کا ایک کنٹریبیوشن یہ تھا کہ بہت ظاہر ہے اتنے زیادہ مسائل تھے اور اتنی زیادہ سختیاں تھیں کہ جی سیشن ہے اگلا، کہ بہت بڑا حصہ جو تھا ہمارا وہ اس بنیاد پہ تھا کہ ہماری ظاہر ہے کہ ہماری تعلیم سستی ہو اور عام ہو، اور ہمارے اور ایک اسٹینڈرڈ کا ایجوکیشن ہو، اور اس کے لیے ہماری کاوش تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاوش ظاہر ہے کہ بیچ میں ایک خراب موسم آتے ہیں، وہ خراب موسم بھی گزر گئے، اور میرا خیال ہے کہ بہت کچھ آپ لوگوں نے اچیو کر لیا ہے۔ میں تو اس شہر سے اپنی، چونکہ مجھے نکال دیا تھا یہاں سے، ہم لوگوں کو نکال دیا گیا، 12 لوگوں کو 2 مرتبہ، جب دوسری مرتبہ مجھے بھی یہاں پرچی موصول ہو چکی ہے، میری بیگم نے کہا کہ اب تم میرے شہر میں ہی رہو گے، تو جب سے میں لاہور میں ہوں، اور لاہور میں بھی کچھ نہ کچھ اس قسم کی کرتے رہتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، جی بہت شکریہ، تنگی وقت کے سبب۔ تو یہ یاد رفتگاں کا سیشن تھا، اور اگلا سیشن جو ہے اردو کی نئی بستیاں، باسی جلیل بھائی سے گزارش ہے کہ آ کے وہ نظامت سنبھالیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، میں اپنے تمام معزز مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔